کہ مجھے اللہ علم کون سا دے رہا ہے، وہ علم جو شک سے پاک ہے۔ اب جو وہ علم رکھے اس کو بھی تو شک سے پاک ہونا چاہیے۔ تو اصل روحانیت کیا ہے؟ شک سے پاک ہونا۔ اصل روحانیت شک سے پاک ہونا۔ تیری سے بات ہو رہی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی سے تصدیق لینے کی؟ تو اگر خود پاک ہے شک سے تو تجھے اپنی آنکھ سے کان سے جو آوازیں سنی دیکھا تجھے یقین نہیں ہے تو دوسرا تجھ پہ یقین کرے گا۔ ہم ایک دوسرے سے تصدیق چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تصدیق شہرت کے لیے ٹھیک ہے، قرب کے لیے ٹھیک نہیں۔ قرب میں کوئی تصدیق کرے نہ کرے، تیرا جو قرب والا وہ بس ملتا رہے، اس کا ملنا، اس کو دیکھنا، اس کے پاس رہنا، اسے محسوس کرنا، اس کی خوشبو کو پانا ہی سمجھ لے تیرے لیے قرب ہے۔ اب قرب کی دلیلیں علیحدہ ہے، کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرب کی دلیلیں ایک جیسی نہیں دی، ٹھیک ہے؟ خوشبو بھی اس کا قرب ہے، کیا ہے؟ وہ کیسے دلیل دی؟ امید کے لیے کیا دی؟ کہ آج خوشبو ہے، کل تو اس جسم کو بھی دیکھ لے گا، تاکہ تو انتظار میں بیٹھا رہے، تیرے اندر سے شک ختم ہو جائے اور تو ایسا ذکر کرے جس طرح ایک انتظار کرنے والا کرتا ہے۔ تو خوشبو ایک انتظار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 400 سال ایوب نصاری نے انتظار کیا، کیا کیا؟ خاندانی۔ تو اس وقت کیا آیا تھا؟ ان کو خوشبو آئی تھی مدینے کی مٹی سے، حتیٰ کہ نبی اس وقت آیا ہی نہیں تھا۔ وہ دانشمند لوگ تھے، حکمت والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں حکمت والے ہوتے ہیں وہ میرے نور کے قریب ہوتے ہیں۔ علم والوں کو نہیں کہا وہ میرے نور کے، وہ شرع جیسے۔ تو یہ جو تجلیاں ہوتی ہیں یہ ہے روحانیت، کیا ہے؟ اور یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں یہ علم ہے۔ یہ کافر کے لیے اللہ نے رکھی ہے تاکہ وہ ہمیں جاہل نہ سمجھے کہ ہم ظاہری طور پہ جو نفسوں کی خوبیاں اور خامیاں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اور ہم صرف باطنی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج جو لوگ زیادہ تر باطنی ہی باتیں کرتے ہیں ان کو لوگ جھٹک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہر تم خیالی باتیں کرتے ہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ کا خیال نہیں وجود بنائے تھے، کیا بنائے تھے؟ خیال نہیں وجود بنائے تھے۔ اگر اللہ انسان کو خیال نہ دیتا کوئی چیز انسان بنا ہی نہ سکتا، کوئی چیز نہ بنا سکتا۔ اس سے ثابت ہوا خیال سے بھی چیزیں بنتی ہیں، یہ بندے کے اوپر ہے بنانا چاہے یا نہ۔ اس لیے بندہ خیالی اپنے سائے کو بھی رنگ دے دیتا ہے، کیا دے دیتا ہے؟ کہ اپنے سائے سے بھی بات کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ کیوں کر لیتا ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تمہارے ساتھ ہمداد ہے، یہ سایہ تمہارا نہیں ہے۔ کیا شان ہے علم کی، کیا ہے؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سایہ ہے اگر اس کے پاس علم ہے۔ انسان سائے سے پاک ہے، کیا ہے؟ سائے سے وہ ہمزاد کا سایہ ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور جب اس سائے کے تصور میں بندہ کھو جاتا ہے تو اسے وہ سایہ نہیں نظر آتا، اپنے جیسا جسم نظر آتا ہے، اپنے جیسا اس سے وہ بات بھی کرتا ہے، سایہ غائب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ جنہوں نے ہمزاد کے یعنی کہ طلسمات سے جو خبر رکھتا ہوگا کہ علم طلسمات کیا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ان باتوں سے۔ وہ کہے گا یہ علم ہے، کیا ہے؟ لوگ اس سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کام اگر ہم جڑی بوٹی سے لے سکتے ہیں تو علم سے بھی لے سکتے ہیں۔ کام لینا اور بات ہے، یقین رکھنا اور بات ہے،
اللہ کی توحید پر. ٹھیک ہے. ہم لوگ کام لیتے ہیں تو ہمیں بدنام کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں کہ یار اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا جو چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ بھی تمہاری مدد کے لیے بنائی ہے, تمہاری مدد کے لیے. یہاں تک کہ فرشتے, انبیاء, رسول, ولی, یہ ساری تمہاری مدد کے لیے ہیں. مگر طریقہ وہ اپنانا ان سے مدد کا جس سے نیا راستہ. جڑی بوٹی بھی مدد کرتی, صحت دیتی ہے, کیا دیتی ہے. کوئی منکر نہیں ہوتا کہ جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا تاکہ انسان مومن کی عظمت اور روحانیت والے اور ولی اور نور والوں کی عظمت کا منکر نہ ہو سکے. یہ شفا نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا جو انسان کی نظر میں اشرف نہیں ہے, تاکہ جب اشرف کی بات آئے تو اس کی تعریف کو کوئی جھٹلا نہ سکے, کوئی منکر نہ ہو. یہ تعریف ہے, ٹھیک ہے. یہ توحید نہیں ہے. توحید اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا. مگر تعریف اللہ کہتا میری بنی ہوئی چیزوں کی بھی کرو, وہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے رکھی ہے تعریف. ٹھیک ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے اصل میں ہدایت کے لیے ہوتی ہے. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے وہ لوگ تعریف کرتے ہیں, اور جن لوگوں کے اللہ دل میں ہدایت نہیں رکھی ہوتی وہ تعریف نہیں کرتے, وہ تذلیل کرتے ہیں. ہاں نظام الدین صاحب, نظام الدین یا نظام الدین اویسی ہے نقش بندی کا اچھا, مطلب میں نے سمجھا شاید اس ویسی سلسلے سے ہیں. جی میں ویسی. اچھا, تو پھر تو ہماری گفتگو زیادہ جانتے ہوں گے آپ اگر ویسی سلسلے سے. میں تو یہ ہے ہی ہے سلسلہ نہیں ہوتا ہے. نام کی تصویر, نام بھی ہو, نام کی تصویر ہوتی ہے, وہ پھر تصویر والے جان جاتے ہیں. مگر ہوتا ہے جیسے نبض پکڑنے والا جان جاتا ہے محسوس کرتا, مگر حرارت تو ہوتی ہے. اب حرارت ہر بندہ ہی محسوس کر لے گا, مگر اس حرارت سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. تو نام کی حرارت کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا, کہ نام سے بھی تم لوگ جنتی ہو جاؤ گے, تمہارے لیے واجب ہو جائے گی اچھے نام. جنت, جنتیوں کے جو نام ان میں سے اگر کوئی نام رکھے گا تو اس کے لیے بھی جنت لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یہ سخاوت ہے. کیا ہے یہ, کیا اصحاب, یہ کیا بخشش, یہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے اگر بخشش دی ہے تو اس کا منکر تو نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اللہ نے عمل کے حساب سے بھی بتایا تو اس کا بھی منکر نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے. تو اس لیے سلسلہ ویسیہ تو ہوتا ہی یہ ارواؤں کا ہے. ان کی تو پہنچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ نہ بھی موجود ہو تو موجود, نہ بھی موجود ہو, ان کا ایمان ہی موجود پہ ہے. یہ باہر سلسلہ ویسے کہ دور ہو کے بھی قریب سمجھ, نہ مل کے بھی کہتے ہیں ہم ملے ہوئے ہیں. مگر صحابیوں کا یہ نہیں ہے, مل کے کہتے تھے ہم ملے, دیکھ کے کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں. مگر باہر سلسلہ ویسے نہ ملے نہ دیکھا پھر بھی جانتے ہیں. اتنا وہ جانتے تھے کوئی بھی پھر بھی وہ جانتے, صحابہ پریشان. عمر فاروق سے پوچھا, علی سے پوچھا. تو یہ اصل روحانیت یہاں سے شروع ہوتی ہے.
کیا السلام. ہاں اس کے بارے میں نہ قادریوں نے تبلیغ کی، نہ چشتیوں نے کی، نہ ویسیوں نے کی. ٹھیک ہے. ختموں کے بارے میں تبلیغ ہو گئی، ذکروں کے بارے میں تبلیغ ہو گئی، محفلوں کے بارے میں تبلیغ ہو گئی، ساری تبلیغ. اب کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کرتا. وہ خدمت کی تعریف کرتے ہیں، ماں کی خدمت کی، اس کی سارے موجود. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو خدمت کی طرف لگا دیتے ہیں. وہ تڑپ کی تعریف نہیں کرتے، جو خدمت کرتے بھی تڑپ رہے تھے دیدار کے. زندگی بھی ساتھ ہے، بندگی بھی ساتھ ہے. زندگی ماں ہے، بندگی طرف ہے. ہم ماں باپ کی خدمت میں تڑپ سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کی نبی کی محبت کی طرف. ارے محبت جب دل میں ہوگی تو خدمت کر کے بھی تو اسی کے لیے رو رہا ہوگا. خدمت تو ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کرنی ہے، دل سے تھوڑی ہے. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہ دینا، اللہ کے لیے واقف کر دو اس پر، کہ یہ اسی کا گھر ہے اور اس نے یہ بنایا ہی اپنے لیے تھا، یعنی کہ نور کے لیے. مگر ہاتھ پاؤں، عقل، زبان، یہ لمس، یہ تجھے احساسات کے لیے دیے، محسوسات کے لیے دیے، خدمت کے لیے دیے، رزق کے لیے دیے، حاصل کرنے کے لیے دیے، طاقت کے لیے دیے ہیں، پہچان کے لیے دیے ہیں. یہ تجھے تیری پہچان ہے، اس میں رب کی نہیں ہے. رب کی پہچان صرف تیرے دل میں نور ہے بس، وہ رب کی پہچان. اور جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ محبت کی بدولت ٹھہرا ہوتا ہے. اگر محبت نہ ہو تو وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ایک ہے زندگی روح کی بدولت تیرے جسم میں ٹھہری ہوئی. روح نہ ہو تو تیرے جسم میں زندگی نہیں ٹھہری ہو. اسی طرح محبت کی وجہ سے تیرے دل میں نور ٹھہرا ہوا ہے. اگر محبت نہ ہو تو تیرے دل میں نور بھی نہیں ٹھہرا. تو اللہ نے ٹھہراؤ کا بھی نام دیا کہ کیوں کس وجہ سے ٹھہرتا ہے. تو وہ ماں باپ کی خدمت میں جو ٹھہرا ہوا تھا اندر، اس سے غافل ہوا تھا. اس لیے دونوں کو پسند آئے. کیا ہے؟ خدمت والے کو بھی پسند آیا اور جو اس کو اندر سے یاد کرتا تھا اسے بھی پسند. وہ دونوں کی عظمت والا اسے بحث کرتے ہیں. دونوں کی طرف والا، دونوں بے چین ہو جاتے تھے اور دونوں بے چینی کی حالت میں ہی بحث کرنے کے بارے میں بتاتے تھے. وہ نبی کو دیکھنے کے لیے بے چین، نبی انہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اور ماں بھی بے چین، کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی آ جائے. جہاں تین بے چین ہو کیا اور وہاں بھی وہ چین ہو، اسے کہتے ہیں ویسی زندگی. اسے زندگی کہ تین فکریں ہیں. کیا ہے؟ پھر بھی فکر سے آزاد ہے. ہماری صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں اس کے تصور سے، اس کی گفتگو سے، اس کے احساس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے گمان سے. گمان میں بھی اللہ نے کہا ہے جو تیرے ساتھ ہے تو گمان تو کر. اللہ کو جیسا گمان کرو گے ویسے ہی اللہ کو پاؤ گے. ٹھیک ہے. ہم تو نبی کے گمان میں بھی نہیں بیٹھتے، عبادت کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ عبادت اللہ نے تجھے گمان ٹھہرانے کے لیے دی تھی، آزاد ہونے کے لیے عبادت نہیں دی تھی.
تاکہ تو گمانی طور پہ بھی مجھے محسوس کرے. کیا کرے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب کو. اب لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ درویشوں کو، فقیروں کو، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوگی کہ فلاں کہتا تھا میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ مجھے وہ نظر آتا ہے. تو وہ پھر پڑھے لکھے کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ لگا دیں. مگر وہ نہیں پڑھ رہے کہ اللہ نے کہا ایسا گمان رکھنا. ٹھیک ہے؟ وہ گمانی گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں گمانی گفتگو بھی سنتا ہوں. تو اگر شرعی کتابی گفتگو کر رہا تو وہ بھی اللہ سن رہا ہے. ایک گمانی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے گفتگو کے بارے میں تو اپنا علم صحیح کر لے کہ گفتگو کتنی قسم کی اللہ سنتا ہے. کہا جب تو نہیں بھی کرتا تب بھی میں سنتا ہوں. وہ کون سی گفتگو؟ کہا تیری نیت جو دل میں تو نے رکھا ہوتا ہے مجھے اس کی بھی خبریں ہوتی ہیں. اگر اللہ نے یہ خبریں رکھی، کیوں رکھی؟ تاکہ تو بھی ایمان رکھے کہ یہ خبریں ہیں اور اس کی تلاش میں لگ جائے. اس کو روحانیت کہتے ہیں. جو اللہ کی خبروں سے واقف ہوتا ہے اور پھر وہ خبریں سننے کے لیے روحانیت حاصل کرتا ہے. وہ خبریں سننے کے لیے روحانیت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو روحانیت کہتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے روحانیت نہیں ہے. وہ خبریں جو دل میں تو ہے مگر اللہ سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی تو مجھے بتاتا ہے، تمہاری وہ سن رہا ہوتا ہے. تمہاری وہ اگر میں نہیں بھی سنتا تو یقین رکھ لو میں نہیں سنتا. ٹھیک ہے؟ اگر تم شک کرتے ہو کہ نبی سن نہیں سکتا، دور کی بات، تو ٹھیک ہے انسان سمجھ لو مجھے، مگر اللہ تو سنتا ہے نا. کون سنتا ہے؟ اے مسلمان، جو اللہ سنتا ہے وہ اللہ پھر مجھے بتاتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ سماعت میری نہیں ہے، یہ زبان میری نہیں. اللہ سنتا ہے، مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. اس طرح مجھے خبر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا وحی کے ذریعے خبر ہونا. کیا؟ یہاں یہ نہیں کہا مجھے وحی آئی تھی، یہاں کہا اللہ نے. اے ابن عباس، جو تو گھر میں اینٹ رکھ کے آیا ہے سونے کی، ٹھیک ہے، مالے غنیمت میں وہ دینا. اللہ. کہا وہ تو صرف آپ کی چاچی کو یا مجھے پتا ہے اس کے علاوہ. کہا مجھے رب نے بتایا ہے. یہاں نہیں کہا کہ جبریل آیا بتانے کے. اس سے ثابت ہوا ڈائریکٹ بھی اصحاب ہوتا ہے اور جبریل کے ذریعے بھی اصحاب ہوتا ہے. کبھی اللہ جبریل کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہے، کبھی جبریل نہیں ہے بیچ. اللہ کے نبی نے خود مجھے بتا رہا. یہ جو خود بتانے آ رہا ہے یہ روحانیت ہے. یہ روحانیت ہے. ٹھیک ہے؟ ان کو اللہ پھر خود بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ کس سے بتاتا ہے؟ وہ بھی حدیث میں. یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں ایمانی قوت عطا کر دیتا ہے، سماعت عطا کر دیتا ہے. اس ذکر کی بدولت وہ اللہ کی سماعت ہوتی ہے. اللہ کی سماعت ہوتی ہے. وہ اللہ کی زبان ہوتی ہے، وہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ اور پاؤں والا ہو جاتا ہے. جب اللہ بندے کو یہ ولایت مقام حق عطا کر دیتا
پھر مومن کو شک نہیں رہتا. اس لیے حدیث میں لکھ دیا گیا کہ آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں جب بندہ میرا بن جاتا ہے، تاکہ اس کی سننے پہ کی صلاحیت کو تو جان جانا. اب وہ بندہ اپنے کانوں کی سماعت سے نہیں سن رہا، صلاحیت جان. اگر تو علم والا ہوگا تو اللہ کی سماعت کی صلاحیت کو تو واقف ہوگا اس سے. اب بندے کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا یہ اپنے قانون سے سن رہا ہے تو اس کی حد مقرر ہے. جب وہ اپنے قانون سے سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا تو حدیں ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کی سماعت سے، اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس پہ حد نہیں، شرع نہیں لگتی، اللہ پر بندے پہ لگتی. ٹھیک ہے، تو یہاں کچھ بھی وہ بولتے کیا بولتے. اس لیے ہر وقت رسالت کی گفتگو سے جو واقع ہوگا وہ گمانی اور یقینی حساب سے واقع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز پر نماز صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، آپ ایک قدم آگے اور ہاتھ آسمان کی طرف کرتے پھر پیچھے ہٹ جاتے. نماز سے فارغ ہو کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ پہلے کبھی نہیں آپ نے کہا. میں ایک قدم آگے بڑھا تو جنت میں پہنچ گیا، یہاں جبریل نہیں آیا لینے کے لیے، اور میرا آج کی رات جبریل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، خود سے نہیں جنت میں گئے، کیا نہیں گئے. سیر کروانے کون آ رہا؟ کہا میں پھل توڑنے لگا تھا، جو ہاتھ اس لیے بلند کیا، سمجھو پھل بھی ہاتھ میں تھا مگر چھوڑ دیا میں نے. ٹھیک ہے، قانون کا پاسدار، اللہ نے حدیں تو باندھی ہوئی ہیں مگر میرا ہاتھ حد سے بھی زیادہ آگے ہے. تم لوگ تو چاند تک ہاتھ کی بات کرتے ہو، صرف وہ پڑا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند تک ہاتھ گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، تم پیر اور ہاتھ کی بات کرو، جنت میں پیر اور جنت میں ہی ہاتھ اور جنت میں ہی جسم پہنچ گیا. کہا اگر میں توڑ لیتا تو میں لے کر آتا. ثابت ہوا اصل تھا. جب عام حالت میں نبی جسمانی طور میں جنت میں پہنچا ہوا ہے اور معراج میں تو اللہ کہتا ہے میں نے بلایا ہے، تاکہ مومن یقین رکھ لے ان کا عام حالت میں ہی پہنچنا، جہاں پہنچے ہیں وہی ہیں. تو اس وقت تو اللہ کہتا ہے میں نے سواری کا بھی انتظام کیا. ٹھیک ہے، جنت کہاں ہے اور چاند کہاں ہے قریب، اور جنت کہاں ہے جہاں حکم نہیں ہے کسی نبی کو بھی داخل ہونے کا، وہاں بھی داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اصحاب نہیں ہوگا. شرع یہ کہتے ہیں تب تک جب تک دروازہ نہیں سرکار کھلوائیں. اب رضوان کو نہیں بولا دروازہ کھول، میں جنت میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ارے نبی کی شان عظمت بادشاہی سے پہلے واقف تو ہو کہ ان کے لیے در و دیوار کوئی معنی نہیں رکھتا. جہاں چاہیں گے پہنچ جائیں گے، جہاں چاہیں گے. اس لیے نماز کی حالت میں بھی جنت میں پہنچ گئے. اور دیکھنے والا تو کہہ رہا ہے نا کہ نماز میں ہی کھڑے ہیں، یہ تو نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں تھا، کسی نے دیکھا تھوڑی تھا. اسی لیے روحانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، کوئی اور تھوڑی دیکھ رہا ہوتا. وہ جو روحانی ہوتا اس نے دیکھا ہوتا، میں یہ دیکھ رہا تھا. مگر عام آدمی نے تو کہا نا یار یہ تو یہی بیٹھا ہوا تھا.
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے میں فلانی جگہ پہنچ گیا. گمانی طور پہ جب ہم گمان کی عظمت بادشاہی سے واقف ہوں گے، یعنی کہ جہاں گمان ہوتا ہے وہاں ہی انسان ہوتا ہے، بے شک وہاں ہی انسان. بے شک تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تم گمان ہی نہ کرو، تم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ علم کہہ رہا ہے. جب ہم نے پڑھا ہوگا کہ یار توجہ ہی سب سے بڑی موجودگی ہے. اگر ہم پاس بیٹھ کے بھی توجہ نہیں کر رہے، ہم موجود ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کا پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ جو پاس ہو کے بھی موجود نہ، اور جو پاس نہیں ہے اسے تو موجود ماننے. کیا وجہ تیری اسے موجود ماننے کی؟ اور جو پاس ہے کیوں کہہ رہا ہے یہ موجود نہیں ہے؟ اس نے تیرے سے گمان کیا ہی نہیں ہے، اور جو کہہ رہا موجود اس نے گمان کیا ہوا ہے. اس نے گمان کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے موجودگی کا یقین کر لیا. تو گمانی یقین بھی جاننا یہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دلیل کی ضرورت جو چیزیں بنی ہوئی ان سے ہی دو گے. گمان سے تم دلیل نہیں دے سکتے. گمان تیرے لیے ہے اور تو گمان کے لیے ہے. جیسا کرے گا ویسا ہی تجھے ملے گا. تو پہلے گمانی علم روحانیت کی معراج کے لیے ہوتا ہے. کتابی علم صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ روحانی لوگوں کو پہچانو گے کیسے؟ ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کے وجود کیسے ہوں گے، سارا تمہیں بتائے گا. ٹھیک ہے، مگر وہ کس مقام کے ہوں گے وہ نہیں تجھے بتائے گا. کس صف کے ہوں گے وہ نہیں تمہیں بتائے گا. ٹھیک ہے، وہ تجھے تمہارے گمان ہی بتائیں گے. جب گمان ان کا پیچھا کریں گے، کیسے کریں گے؟ جیسے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن بابا خان پوری رحمت اللہ علیہ کے قرب میں بیٹھے. ٹھیک ہے، تو گمانی سیاحت ہونے لگ گئی. کیا ہو گئی؟ گمانوں سے بھی برتن کیا جاتا ہے. اب حفیظ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ گمانوں سے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو برتن کر رہے ہیں تاکہ یہ کہیں اور چلا جائے. ثابت ہوا یار لازم نہیں ہے بزرگوں کو بولنا ہی پڑے. وہ گمانوں سے بندے کو برتن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بندہ اٹکا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں جاتے ہیں پیچھے ہی ہوتا ہے. مندر جاتے ہیں پیچھے ہی ہوتا ہے. خیر کہتے ہیں سلطان بہو تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا جہاں میں جاتا ہوں. کہا مجھے آپ کی سیر و سیاحت سے کوئی مطلب نہیں. جہاں یہ سیر و سیاحت ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو آپ کے فیض سے مطلب ہے، اس لیے میں آپ کا بننا چاہتا ہوں. ثابت ہوا جو سیر کرتا ہو اس کا مرید بننا، ہر کسی کا مرید نہ بننا. علم بھی تجھے سیر کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی کہتی ہے میں سیر کرواتی ہوں. جنات بھی کہتا ہے میں سیر کرواتا ہوں. رحمان بھی کہتا ہے میں سیر کرواتا ہوں. علم لیا اور سیر ہی نہ تو نے کی تو پتھر ہے. علم تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی سیر نہ کروائے تو وہ علم نہیں ہے تیرے لیے. اس لیے کہا گیا صفوں میں، یعنی کہ درجات میں. نام سین کیا ہے؟ صف. اور قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ خاص لوگوں کی زبان، درجات. اللہ تعالیٰ جس صف میں تم آگے بڑھو گے اس صف کے درجے کے ساتھ تجھے تعریف والا بنائے گا. اب تم کن کے صف والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ اسی صف کے درجے والوں کی حساب سے اللہ فرشتوں میں تیری تعریف کر رہا ہے. پہلے روحانیت عالم کی تعریف کہاں ہوتی ہے؟ فرشتوں میں. کیا ہوتی ہے؟
جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ فرشتوں میں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مومن اگر کوئی تعریف کرے تو کوئی یہ نہ کہے تم اس کی کیوں تعریف کر رہے ہو؟ ارے اللہ بھی تو اس کی کر رہا ہے، یہ تو اطیع اللہ تھی اور رسول ہے، یہ تو اللہ کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، تو ولی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اطاعت میں آتا ہے اللہ میں، کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے، ہم تمہارے اپنے انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم زمین پہ کر رہے ہیں، اللہ آسمان پہ کر رہا ہے۔ پھر جب اسے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے اور وہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ، اور بندہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں جبریل سے اعلان کروں، پہلے وہ فرشتوں میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا۔ یہ ذکر والی حدیث تو سب کو معلوم ہے، اعلان والی ہے کہ اللہ جبریل کہتا ہے اعلان کرتے فرشتوں کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، آج سے تم بھی اسے محبت کرتے۔ یہ نہیں کہا فلاں میری بندگی کرتا ہے، آج سے تم بھی اس کی بندگی کی تعریف کرنا۔ بندگی کی تعریف نہیں کروا رہا اللہ، محبت کی تعریف کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں بندگی کی تعریف تو منافق بھی کروا لیتا ہے، محبت میں منافق تعریف والا نہیں ہوتا، عبادت میں تو وہ بھی تعریف والا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اس کی تعریف محبت کی دوست ہو گیا، منافق کسی کا دوست ہوتا ہے وہ تو دشمن ہے، نہ بھائی کسی کا ہوتا ہے، نہ ولی کسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ عہد کا پاسدار ہوتا ہے۔ ولی عہد ہے، ولایت ایک عہد ہے، اور جب ہمیں پتہ چل گیا ولایت بھی ایک عہد ہے، ایمان لانا بھی ایک عہد ہے، مومن ہونا بھی عہد ہے، تو وہ تو عہد کا پاسدار ہی نہیں ہے، نہ وہ مومن ہو سکتا ہے نہ ولی ہو سکتا ہے، کوئی سب میں وہ شامل ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ عہد کا ہی پاسدار ہے، تو کہا وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور حدیث ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن وہی ہوتا ہے۔ تو یہ مقامی عظمت سے جب انسان واقف ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کو کیا کہا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا یہ میری عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت کے رشتوں میں چرچے کرتے، عبادت کے چرچے نہیں کروائے، اپنی دوستی کے چرچے کروائے۔ اس سے ثابت ہوا عبادت جتنی مرضی کر لو، اللہ فرشتوں میں تمہارا چرچا نہیں کروا، مگر جب اللہ تمہیں دوست و محبوب بنا لے گا تو اللہ فرشتوں میں تمہارے چرچے کروائے۔ پھر 7 زمینیں اور 7 آسمان کا لکھا ہے، ہر جگہ اعلان کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ جب اس بندے کے درجے بلند سے بلند ہوتے جائیں گے، اسی حساب سے وہ زمین آسمان کے حساب سے وہ اعلان ہوتے ہیں، اخیر کہا انسانوں کے دل میں اعلان کر دیا جائے۔ اب جس کا دل زندہ ہوگا وہ اس اعلان کو سنے گا، ہر دل نہیں سنے گا۔ کو یہ نور کی طرف سے اعلان ہے، یہ وجود کی طرف سے اعلان نہیں، وجود والا اعلان تو ہندو عیسائی سکھ کافر بھی سن گا، مگر نور والا اعلان نہیں سنتا جو فرشتے ہمیں بلاتے ہیں، وہ صرف انبیاء جانتے ہیں کہ فرشتوں کی آواز آتی ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کے ذریعے بھی دل میں ڈلواتا ہوں، کسی بندے کے ذریعے نہیں، اگر بندے کے ذریعے ڈلاتا تو ہر کوئی میرے ولی سے واقف ہو جاتا، اس لیے بندے کا بیچ رکھا ہے، اس کا رکھا جبریل کا، میں جبریل کے لوگوں کے دلوں میں جو میرا محبوب ہوتا ہے اس کی محبت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، محبت ڈالتا، تعریف نہیں ڈال رہا، محبت۔ کیوں؟ محبت ایک وہ عظمت پاسدار ایمان ہے کہ تمہیں خود کھینچ لے گی، کیا کھینچ لے گی؟ تو وہ خود چلے آتے ہیں، مگر یہ علم اعلان کر کے بلاتا ہے، محبت اعلان نہیں کرے گی، کیا نہیں کرے گی؟
دلوں کی آواز ہے محبت، بے شک دلوں کی آواز ہے۔ جب دل زندہ ہوگا تو دل آواز دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو محبت ہے یہی دل کی آواز ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام یا روحانی لوگوں کے پاس وہی شخص آتا ہے جس کے دل میں ہو جائے یار میں اس سے ملوں، اسے تیری گفتگو سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس نے کہا یار میرے دل میں چاہت آئی ہے میں تو جاؤں گا۔ یہ چاہت و محبت کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، یہی قرآن حدیث میں سب سے افضل تعلق ہے۔ بے شک عبادت کا تو تعلق شیطان کے پاس بھی تھا، منافق کے پاس بھی تھا، بنی اسرائیل کے پاس بھی تھا، مگر کوئی درجے نہیں ملے اس سے۔ مگر محبت والا تعلق جس کے پاس ہوتا ہے اللہ درجات اسے عطا کرتا ہے۔ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی یاد کرو کسی کو دل سے کرو۔ پھر ذرا بحث کرنی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تک تو ہمیں یاد رکھے گا ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک تو ہمیں یاد رکھے گا ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ اس سے ثابت ہوا اس جسم سے یاد کا تعلق نہیں ہمارا، اس جسم سے تعلق نہیں ہمارا، دل سے تعلق ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی نے صحابی کو کہا، جب عمر اور حضرت علی کا خطبہ سن کے وہ صحابی آپ کے پاس ملنے آئے تو آپ پانی پہ بیٹھ کے کپڑے دھو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ جو جڑامیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بال الجھے ہوتے ہیں، وہ حضرت بحث کرنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کنگھا ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ اگر بال دھو رہے ہوتے تھے کبھی کوئی چیز ہی نہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے بال جڑ گئے تھے، کیا تھے؟ سمجھ گئے؟ ہم تو سنت کر کے کنگھا کرتے ہیں، بات عاشق سنت کو سے بھی وہ اس کا کہتا ہے میرا دیکھنا ہی فرض ہے، جب اس فرض سے غافل ہوں گا تو سنت ادا کروں گا، اور فرض چھوڑو گے تو سنت پڑھو گے نا۔ جب دیکھنا ہی فرض ہے اور تمام فرض تم ادا اس لیے کر رہے ہو دیکھنے کے لیے، جب پتہ چل گیا کہ ہم جتنی سنتیں نفلیں باتیں ذکر و ذکر عبادت گمان تصور پاکی سلامتی ایمان نور کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں؟ کہا دیدار، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جب پتہ چل گیا کہ دیداری اکثر اصل مقصد ہے مومن کا، یہ زندگی اللہ نے تمہیں دی دیدار کے لیے ہے تاکہ تو دیدار کے قابل ہو جائے، اور جب تو قابل ہوگا دیدار کے تو میں تجھے دیدار دوں گا۔ اب قابل کیسے ہوگا؟ کہا نور والا ہو جائے گا تو دیدار مٹی والے جسم کو میسر نہیں ہے، اس کو میسر نہیں ہے، یہ دیدار کر ہی نہیں سکتا نور کا، اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ چل جائے گا، چل جائے گا اگر میں اپنا نور ظاہر کر دوں تو یہ ختم ہو جائے گی کائنات۔ کہا پھر کہا جو تیرے پردے میں اللہ نے نور رکھا ہے نا اسی نور سے تو اس کے پردوں میں اس کا نور دیکھ سکتا ہے۔ جب تو اپنے پردوں کے نور کو جان جائے گا تو اللہ کا بھی ابھی پردے میں نور ہے اسے جان جائے گا۔ جب تو اپنے دل کے پردے کے نور سے واقف ہو جائے گا تو اللہ کے نور بھی پردوں میں ہے تو اس سے بھی واقف ہو جائے گا۔ اس لیے تیرے دل میں پردوں میں نور رکھا کہ تاکہ تو اس سے اپنے دل کے پردے روشن کرنا، جب پردے روشن کر لے گا تو جو پردے میں نور ہے اسے دیکھ لے گا، اسے تب دیکھ جب پردے روشن کرے۔ ایک ہے صرف نور ملا پردے نہیں روشن،
وہ پھر کیا کرتا؟ قیامت والے دن جب جنت میں جائے گا پھر دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ اس کا مقام اس وقت ہے. وعدہ اس سے بھی میں تجھے دکھاؤں. وعدہ اس سے بھی رتی برابر ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ میری رتی برابر ہی میرا دیدار کرے گا نور کا. ٹھیک ہے. اب رتی والے بھی ہوں گے, اللہ نے ان سے بھی وعدہ کیا, اور جن کے پورے دل روشن ہوں گے ان سے بھی وعدہ کیا, اور جن کے دلوں کے پردے روشن ہوں گے. 70,000 دل پر پردے ہیں. جب وہ 70,000 دل کے پردے دل کی روشنی سے روشن کر لے گا, جو اللہ نے ایمان کی روشنی بندے کے دل میں رکھی ہوئی ہے, اس روشنی کو وہ بڑھائے گا تو پردے روشن کر لے گا, تو پھر وہ پردے والی روشنی بھی دیکھ لے گا جو اللہ نے اپنے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ذکر کرو اپنے دل کی طرف توجہ رکھو. اپنے دل کی طرف توجہ رکھو. یہ دل مرکز ہے اللہ کی تجلی کا. کیا ہے؟ اللہ کی تجلی کا. جو اس مرکز کے سے غافل ہو جائے, ٹھیک ہے, سو کافر ہو جائے. سو کافر. ایک ہے کلمہ جس نے نہیں پڑھا وہ کافر, ٹھیک ہے. ایک ہے جو غافل ہے سو کافر. کافر کی بھی قسمیں ہیں. قسمیں تاکہ انسان مومن سوچے میں کن کافروں میں ہوں. غافل ہو کے تو کافر نہیں ہو گیا, نور کا منکر ہو کے کافر تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. مجھے اللہ کی صفتوں میں شرک کسی نے کروا کے شرکی کافر تو نہیں بنا دیا. ایک شرک کرنے والا کافر, ایک کفر کرنے والا کافر. ٹھیک ہے. اب شرک تو مسلمانوں میں بھی پایا جا سکتا, کفر میں پایا جا سکتا. وہ شرک جو ہوتا ہے وہ جہالت ہے. کیا ہے؟ جہالت. اللہ کو مان کر بھی, ٹھیک ہے, تو اس کے اسموں کے علم سے واقف نہیں ہوا کہ اللہ نے اسم میں علم کس وجہ سے رکھا ہوا ہے. صوفیاء کرام, اولیاء کرام تمہیں اسم کیوں دیتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیتیں کیوں نہیں دیتے تمہیں پڑھنے کے لیے؟ آیتوں سے معلومات ملتی ہے, حالات کی خبر, ٹھیک ہے, گزرے ہوئے قوموں کی خبر, ٹھیک ہے, درجات کی خبر. یہ خبریں ہیں, یہ تمہیں نور نہیں دیں گی. ذکر تمہیں اللہ کا نور دے گا, اس لیے تمہیں ذکر کرواتے ہیں اسموں سے. اسم تجھے قریب کرتے ہیں. ایک ہے علم کے ذریعے قریب ہونا, ایک ہے اسم کے ذریعے قریب ہونا. ٹھیک ہے. علم کے ذریعے قریب ہوگے تو پھر بھی تمہیں اسم ڈھونڈنا پڑے گا. علم کے اسم لے پھر ہی اللہ کو تو جان سکتا ہے. مجھ سے تو اللہ کی نشانیوں سے تو واقف ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہو سکتا. مجھ سے تو اللہ کے بندوں سے تو واقف ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہو سکتا. مجھ سے تو اللہ کی تجلیوں سے واقف ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہو. ٹھیک ہے. میں بھی واقفیت دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر جو اسم واقفیت دیتے ہیں نا وہ میں نہیں دے سکتا. میری نشانیوں تک واقفیت ہے. کیا ہے؟ نشانی تک, ایجاد تخلیق تک, اسم کی نور تک واقفیت ہے. ٹھیک ہے. میری حدیں ہو سکتی ہیں, اسم تو اسی کا ہے. ٹھیک ہے. میں تو انبیاء کی کتاب کہلاتی ہوں, مگر اسم اللہ کے کسی کے نہیں کہلاتے, اللہ کے کہلاتے.
کوئی اسموں کا وارث نہیں ہوا، کتاب کے وارث ہوا ہے انبیاء۔ علم کے وارث تو انبیاء بھی ہیں، اسموں کے وارث نہیں۔ میں انہیں بخشتا ہوں اسم جب میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ کسی کو غنی بخش دیتا ہوں، کسی کو سخی بخش دیتا ہوں، کسی کو طیب طاہر بخش دیتا ہوں۔ یہ میری بخشش ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے اللہ سے بخشش پانا تو اسموں کے ذریعے آ۔ جب تو اسموں کے ذریعے اللہ کے دروازے پہ دستک دے گا، اللہ تیرے لیے اپنے خزانوں کا دروازہ کھول لے گا، اور تجھے جو خزانہ پھر چاہیے تو خود لے گا۔ میرے خزانوں میں پوری کائنات، فرشتے، جنات، ساری مخلوق بھی اگر اپنی اپنی خواہش کے مطابق لے لے تو میرے خزانے میں مکھی اور مچھر کے پر جتنا بھی اللہ کیسے خزانے۔ ان خزانوں سے واقف ہونے کے لیے پھر صوفیاء کرام ذکر دیتے ہیں اسموں کا۔ اور قرآن کیا ہے؟ تم سے، مجھ سے، ایمان والے سے، رسول سے، متقی سے، پرہیزگار سے واقف ہونے کے لیے، کافر سے، منافق سے، ظالم سے واقف ہونے کے لیے، تاکہ زمین کے حساب سے بھی تم جاہل نہ رہو اور آسمان کے حساب سے بھی تم بے نورے نہ رہو۔ آسمان پہ تمہیں نور لے کر آ سکتا ہے، مٹی خود آسمان کی طرف نہیں جاتی، نور جاتا آسمان کی طرف۔ اس لیے جب مٹی کو جبریل لینے آئے تو پتہ چلا یہ مٹی خود نہیں گئی، جبریل لینے آئے۔ کون آئے تھے؟ جب مٹی آسمان پہ چلی جا سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو جبریل ہی لینے آئے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ جو معراج کے منکر ہوں وہ جان جائیں کہ اگر جبریل مٹی کو لے کر جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ شان ہے کیا ہے۔ ان لوگوں کو ساتھ جبریل ہی نظر آیا، کیا نہیں آیا؟ کہ ایک حکم اللہ نے کس کو دیا تھا، جاؤ میرے محبوب۔ ارے خواب میں حکم نہیں ہوتا کہ جاؤ اس کو خواب دکھاؤ، پہلے جبریل کے بارے میں پڑھ تو لو کہ جب جبریل کو حکم ہو تو کیا وہ خود آتا ہے یا خواب میں آتا؟ پھر پتہ چل جائے گا کہ جبریل علیہ السلام خود آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے حکم کو جبریل فوراً مانتا ہے۔ اگر خواب بھی دکھانی ہوتی تو خوابوں میں حکم نہیں جبریل کو دیے جاتے، وہ جو اس بندے کو خواب آئی ہوتی ہے اسے ہی کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا گواہ نہیں بنایا جاتا۔ خواب کی اور طریقہ ہے، تو جب تعبیر خواب کا ہی بندے کو، تکمیل خواب کا ہی علم نہ ہو، جیسے آدمیوں کو خوابوں کا کیا پتہ کہ خواب میں گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جبریل کو نہیں بنایا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب خواب آئی ابراہیم کو تو جبریل کو تو نہیں حکم دیا گیا کہ اسے یہاں تک لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، خواب کی تکمیل خود انسان نے پوری کرنی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر رہے تکمیل پوری، جبریل کروا رہا ہے آپ سے، تاکہ کوئی بشر یہ نہ کہے کہ بشری جسم سمیت کیسے جا سکتا ہے۔ کہا ذرا جبریل کو پڑھ، وہ جہاں مرضی لے کر جائے، وہاں تک تو وہ جا سکتا ہے نا، جہاں تک جبریل جا سکتا ہے، اور جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں پھر پڑھ لینا کہ نبی نے فرمایا آگے نور ہی ہے تو نور ہی جائے گا، تیرے تو پر جائیں گے، کیا جائیں گے؟ پوچھا جب پر خواب میں جلنے سے کیا ہوگا؟ ظاہری جلیں گے تو بتایا جائے گا۔
اس لیے تصور حاکم انسان کرتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ساری حقیقتیں کھل کے بیان کرتی ہوئی ہیں، خواب کی، الہام کی، وحی کی، احساسات کی، موجودات کی، ساری حقیقت، اور پھر بھی ہم حقیقت جان کر بھی ہم حقیقت کی تعریف نہ کریں یا حقیقت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں نہ یا سمجھائیں نہ، تو یہ ہماری جہالت ہے۔ قرآن نے ہمیں سب بتایا۔